اپنے سے آپ کو جدا کرتے اور جنگل میں جہاں بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی آپ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے لیے ماں باپ خاص کر دیتے ہیں. یہ آپ کے ماں باپ کی یہ طلب ہے. کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ آپ کو اس بیابان جنگل میں مدرسے کی چہار دیواری میں چھوڑ کر اساتذہ کے حوالے کر کے ذمہ داروں کے حوالے کر کے قرآن کے نام پر علم کے نام پر دین کے نام پر اسلام کے نام پر ایمان کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ سے جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے اللہ کے قرآن کے لیے آپ کو خاص کر دیتے ہیں. مدرسے میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ساری زندگی قرآن کی اور دین کی تبلیغ اور تعلیم کے اندر اپنی زندگی کو لگائے گا اور اس بچے کا قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا ماں باپ کی عزت کامیابی کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اس تعلیم کی اہمیت ہم بہت سی چیزوں کے اندر اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے اور خاص طور سے طالب علم اپنی قیمت کو نہیں پہچانتا. اپنی زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اور بچوں کی زندگی ہے ویسے میری بھی زندگی ہے. حالانکہ قرآن پاک کو سیکھنے والا اور قرآن پاک پر محنت کرنے والا قرآن پاک کی محنت سے جڑنے والا قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھنے والا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا اور علم دین کو حاصل کرنے کی طرف لے کر اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی جواب دیکھیے. وہ صحابہ جو اللہ کے دین کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ گئے جیسے مہاجر, اور وہ صحابہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بے سہارا کروایا, اور وہ صحابہ جو جان ہتھیلی میں لے کر بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں تبوک میں بڑی مسترق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ وہ صحابہ جن کے صدقات کے واقعات کتاب الصدقات میں اتنے روشن ہیں کہ ان واقعات کو دوبارہ زندہ کرنا امت کے بس میں نہیں. ان صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بول اپنی زبان سے نکالا جو بول ہمیں اپنی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک طالب علم کے لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے لیے قرآن کو سیکھنے والے کے لیے اس سے بڑی عظمت رفعت بلندی عزت کامیابی کامرانی اس سے بڑی ضمانت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی بدر احد خیبر خندق بنی مستلق فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کو کے سامنے فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ ضمانت ہے قرآن پاک کو پڑھنے والے سیکھنے والے سکھانے والے کی کامیابی کی اور اس کی بلندی کی کہ جو شخص قرآن پاک کو سیکھنے کی محنت سے سکھانے کی محنت سے اپنی زندگی کو
اپنے بچپنے کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو لگاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا؟ مدرسے کا طالب علم پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے، مدرسے کا طالب علم روشنی میں پڑھتا ہے، مدرسے کا طالب علم وقت پر کھانا لیتا ہے اور وقت پر کھانا کھاتا ہے، مدرسے کا طالب علم وقت پر سوتا ہے اور وقت پر جاگتا ہے، لیکن فضیلت دروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر جہاد کرنے والے مجاہد سے زیادہ اس کو فضیلت اللہ کے نبی نے کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مجاہد جہاد کرتا ہے طالب علم کی محنت کا نتیجہ ہے، مبلغ تبلیغ کرتا ہے طالب علم کی محنت کا نتیجہ ہے، نماز ثواب دیتی ہے طالب علم کی محنت کے نتیجے میں پتہ چلا، روزہ ثواب کا باعث ہے طالب علم نے بتلایا، حج ثواب پہنچاتا ہے طالب علم نے بتلایا، طواف ثواب دیتا ہے طالب علم نے بتلایا، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے طالب علم نے بتلایا، سر پر ٹوپی رکھنا سنت ہے طالب علم نے بتلایا، جہاد کرنا امت کے اوپر امت کا ایک بہترین عمل ہے یہ طالب علم نے بتلایا۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ انسانیت، مسلمان اسلام سے محبت کرنے والوں کے سامنے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، اسلام کا، نبی کا، اللہ کا جو کچھ آتا ہے یہ صرف اور صرف یہ ثواب ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، کفایہ ہے، یہ بتلانے والا طالب علم ہے، اور طالب علم نے قرآن اور حدیث سے اس کو نچوڑ کر بتلایا ہے کہ یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہے۔ آج اسلام کی بنیاد قرآن، اور قرآن سے نچوڑا گیا نبی کا کلام جو نبی کے افعال، اقوال، اعمال ہیں، سنت، اللہ کی سنت اور اللہ کی چاہت۔ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں اور نبی کی چاہت، نبی کی 6 لاکھ احادیث اور 4,500 احادیث کا وہ ذخیرہ ہے جو بنیاد بنا کر ہر مسئلے پر اللہ کے نبی نے زندگی کے ایک ایک لمحے پر، امت کی ایک ایک خطا پر، امت کے ایک ایک ثواب پر، امت کی ایک ایک چاہت پر، امت کے ایک ایک عمل کو کھنگال کر امت کے سامنے پیش کر کے رکھا کہ آج مبلغ تبلیغ کرتا ہے، نبی نے کی، معلم تعلیم دیتا ہے، نبی نے کی، حاجی حج کرتا ہے، نبی نے کہا، اللہ نے کہا، نمازی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے، زکاتی زکات دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمام چیزوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنے قرآن کو بنا دیا۔ اب اگر امت سے یہ قرآن ہٹ جائے تو کون اس کو سمجھے گا؟ کون سمجھائے گا؟ نبی کی چاہت کو کون بتلائے گا؟ نبی کی ادا کو کون بتلائے گا؟ نبی کے اعمال کو کون بتلائے گا؟ آج ہم بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، بھینس جانتے ہیں آپ لوگ، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن میں بھینس کا کہیں ذکر نہیں، حدیث پاک میں بھینس کا کہیں ذکر نہیں، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کس نے بتایا کہ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ یہ معلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ امت کو اس چیز کے گوشت کھانے کے جواز کا پتہ چلا۔ اگر
یہ عمل، یہ کھانا جائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے، اور کیا کھانا جائز ہے اور کیا کھانا ناجائز ہے، یہ معلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمام مسائل کو آسان بنا کر امت کے سامنے رکھ دیا، امت کے سامنے رکھ دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ جو قرآن کی خدمت سے جڑ گیا، چاہے وہ سیکھے یا سکھائے، بڑا قیمتی بنایا، اور اتنا قیمتی بنایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، پوچھا، میں نے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا کوئی اور مقصد؟ کہا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے نبی کی حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اس کو پڑھ کر سنائے اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طالب علم اپنے گھر سے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے تمام آسمان و زمین کے فرشتے، یہاں تک کہ پرندے، یہاں تک کہ حیوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، سمندر کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ یہاں ہیں، اللہ کی مخلوق آپ کو اتنا قیمتی سمجھ رہی ہے، آپ کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ طالب علم جب اپنے گھر سے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے علم کو حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے اپنی ذلت کے بازو بچھا دو۔ وہ بازو بچھاتے ہیں اور طالب علم ان قدموں کے ان کے اوپر اپنے قدم رکھتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طالب علم کی قیمت یہ بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد کے اندر گنگو شریف میں درس حدیث دے رہے، اچانک بارش آ گئی، طلبا اپنی چپائیں، اپنی کتابیں، اپنے کپڑے دے کر اندر چلے گئے، اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان طلبا کی چمڑے کی جوتیاں بھیگ جائیں گی، ان کو اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر اس کے اندر اکٹھی کر کے رکھنے لگی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنے سے مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا۔ آپ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی بنایا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خواجہ باقی باللہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے دہلی کے بزرگ تھے، دہلی میں تھے، مسلمان دور کے اندر خواجہ باقی باللہ، ان کی مزار بھی نہیں دلی میں۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی دعاؤں کی حلاوت نکل گئی اور ذکر کی لذت چلی گئی اور وہ پریشان ہو گئے، یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ اس ذکر میں حلاوت ہی نہیں آتی، مٹھاس ہی نہیں آتی۔ پریشان ہو گئے۔ ایک رات اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا؟ شکایت کی کہ حضرت جو ذکر کے اندر حلاوت اور چاشنی تھی وہ نکل رہے۔
اب پریشان ہو تو شیخ نے کہا جاؤ تمہارے علاقے میں کوئی بچوں کا مدرسہ ہے؟ خواجہ نے کہا کہ ٹھیک بچوں کا مدرسہ ہے، کہا جاؤ طلبا کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، جاؤ قرآن پڑھنے والے طلبا سے اپنے آپ میں دعا کرو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا، اور تاریخ فرشتہ کے اندر سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی کے بازار میں تھے، ایک رات کو اپنے سنتریوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے کہ چلو بازار کی سیر کرتے ہیں۔ وہ بازار میں گئے تو انہوں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ لوگ بازار سے سامان خریدتے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، اور سلطان کے سرکری سڑک پر چل رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ سلطان کی نگاہ ایک کڑھائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور وہاں روشنی ہو رہی ہے، وہاں پر اس روشنی میں ایک نوجوان شریف النظر آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نوجوان کو دیکھا تو سلطان کی نگاہ اس کے اوپر جم گئی۔ سلطان دیکھتے رہے کہ وہ نوجوان، سارے لوگ کباب کھا رہے ہیں، کڑھائی پر گوشت بھن رہا ہے، دودھ گرم ہو رہا ہے، مٹھائیاں بن رہی ہیں، سب لوگ کھا رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان اس کڑھائی کے نیچے سے جلنے والی آگ کی روشنی میں اپنی کتاب کو کھولے ہوئے پڑھ رہا ہے، اور جب تھوڑی دیر پڑھتا ہے پھر کتاب کو بند کرتا ہے اور دور کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلطان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں سلطان نے ایک پہرے دار کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ جس کے ہاتھ میں کتاب۔ وہ نوجوان بلایا گیا، کہا کون بلاتے ہیں؟ سلطان بلا، چل دیا، سلطان کے سامنے آیا۔ سلطان نے کہا بتلاؤ سب لوگ کھا رہے ہیں، تم کتاب پڑھ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو اس بچے نے، طالب علم نے، جو ایک مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ملتا تھا، میں 1 درہم سے اپنے کھانے کا بھی بندوبست کرتا تھا اور کتاب پڑھنے کے لیے اپنے چراغ کا بھی بندوبست کرتا تھا، اس کے تیل کا بندوبست کرتا تھا، اس کے کپڑے کا بندوبست کرتا تھا، اور اس چراغ کی روشنی میں اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، علم کو سیکھتا تھا۔ لیکن آج مجھے وہ وظیفہ نہیں ملا، میرے چراغ کا تیل ختم ہو گیا اور اب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو مجھے کتاب پڑھنی تھی، اس لیے بازار میں آ کر ان کی انگیزیوں کے سامنے، اس کی آنکھ کے سامنے اپنی کتاب کو پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر پڑھ کر چلا جاتا ہوں، کہیں یہ چڑھائی اور یہ دکان بکی اور یہ ہوٹل والے یہ نہ کہتے کہ جب تمہیں کھانا نہیں ہے تو یہاں کیوں کھڑے ہو، چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر پڑھتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ سلطان کو اس کی بات بڑی سمجھ گیا، اور سلطان نے اپنے سونے کا جو چراغدان تھا فراش کو حکم دیا کہ یہ دے دو۔ وہ ہدیے میں دے دی گئی، اس میں آگ جل رہی تھی، لپٹیں جل رہی تھی اور روشنی دور دور تک ہو رہی تھی، وہ سونے کا چراغدان دے دیا گیا، اور وہ طالب علم اس کو لے کر شکریہ ادا کرتا ہوا چل دیا، جو مہینہ تک چلنے والی چیز تھی۔ میرے دوستو، یہ معاملہ ہوا اور گزر گیا۔ سلطان اپنے محل میں آ گئے، محل سرائے میں سوتے ہیں، سونے کے بعد رات کے اندھیری میں جب غفلت کی نیند سو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ہمارے طالب علم کی، ہمارے علم کو حاصل کرنے والے کی تم نے خدمت کی اور اس کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ میرے دوستو، آپ کو اپنی قیمت کا پتہ، آپ کو قیمت کا اندازہ نہیں، آپ نے اپنی قیمت اور قدر کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنی قیمت کو پہچانیے، اپنی قدر کو پہچانیے، اور اللہ کا
اور کام اور کسی اور عمل کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ فکر کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ایک جو لوگ قتل کرتے ہیں، امت کے اندر کتنے افراد ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں؟ علماء، آپ کو صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر میں کھانا ملتا ہے، رات میں کھانا ملتا ہے، بسترے ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، اساتذہ ملتے ہیں، اور یہ چھایہ بہترین مدرسہ ہے۔ یہ امت قدر کر رہی ہے آپ کی۔ امت اس جیسے ہزاروں مدرسے ہندوستان کے کونے کونے پر اور لاکھوں مدرسے دنیا کے کونے کونے پر ان کے مصارف، ان کے خرچے، ان کے اخراجات، ان کے بچوں کے کھانے، کپڑے، تعلیم و تعلم کے لیے امت اپنی زندگی کی گاڑی کمائی آپ کو پہنچا رہی ہے۔ امت کی لالچ ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، مفتی بنیں گے، مولوی بنیں گے، داعی بنیں گے، اور آپ علم کو، قرآن کا علم، نبی کا علم، ایمان کا علم، اسلام کا علم، اللہ کا علم لے کر آپ ہمارے درمیان میں لوٹ کر آئیں گے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ میرے دوستو، آپ کی طرف یہ ہونی چاہیے کہ جیسے امت نے اپنے پیسوں سے آپ کو عالم بنایا، آپ امت کے کام آنے والے بنے، امت کے لیے داعی بنے، امت کے لیے رہبر بنے، امت کے لیے قائد بنے، امت کے لیے سپہ سالار بنے۔ آپ کے پیچھے امت ہوگی جب آپ مخلص ہوں، جب آپ مخلص ہوں۔ میرے دوستو، امت کی زبوحالی پر دعا بھی کرو۔ رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر آ کر آپ امت کے لیے دعا کیجیے۔ امت بھٹک رہی ہے، امت راہ سے ہٹ رہی ہے، امت ترتیب بگاڑ رہی ہے، امت اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہی ہے۔ جبھی تو امت کے اوپر ذلت اور رسوائی کے بادل منڈرا رہے ہیں، امت راستہ بھٹک رہی ہے۔ آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ضرورت ہے، آپ کی محنت کی ضرورت ہے، آپ کی طلب کی ضرورت ہے، آپ کے رونے کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ان بیابانوں میں یہ سنا جائے کہ امت کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، راستوں سے بھٹک رہے ہیں، امت کے نوجوان شادی کی رسموں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک رہے ہیں، گناہوں میں، فریب میں، دھوکے میں، بے ایمانی میں، غداری میں، اللہ کی بغاوت میں اپنی جوانی کو صرف کر رہے ہیں۔ آج محنت کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے طلب کی ضرورت ہے۔ آپ کی آنکھوں سے امت کے لیے بہنے والا ایک آنسو کا قطرہ امت کو اتھل پتھل کر سکتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ سچائی کے ساتھ امت کے لیے اپنی دعاؤں میں امت کو یاد رکھیں گے تو امت کے ان برے حالات کو تبدیل کرنے والی طاقت اللہ موجود ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ مقام آپ کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ایک انگلینڈ کے اندر ایک مسجد میں ایک بڑے میاں تھے۔ وہ بڑے میاں روزانہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب وہ مسجد میں تہجد پڑھنے آتے تھے تو مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے فجر کی اذان سے پہلے امام صاحب کی دعوت پر حفظ کرنے کے لیے مسجد میں قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں کو بندھتے ہوئے، ان کے ماں باپ تو سو رہے اور وہ قرآن پڑھنے کے لیے، جب لوگ سو رہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ ان بڑے میاں کو بڑا ترس آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ایک دن اپنی جیب میں ٹرافی بھر لی، وہ ٹرافی بھر کے آ گئے اور چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان بچوں کو یہ کہا کہ جو اذان سے پہلے وضو خانے پر مجھے ملے گا اس کو میں ٹرافی دوں گا۔ آ
کر وہ وضو خانے پہ بیٹھ جاتے اور جو اذان سے پہلے بچہ آتا اس کو ٹافی دے دیتے. بچے اس ٹافی کی چکر میں روزانہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے وضو خانے پر حاضر ہوتے تھے, وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. ان کا یہ عمل کتنا اللہ کو پسند آیا کہ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. ان کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں, ساری زندگی کے اعمال ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہمارے قرآن پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی, جا میری بخشش کی جاتی ہے, معاف کیا جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیمتی بنایا. اپنی قیمت کو پہچانو. تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو امت کے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آگے آپ مدرسوں سے نکلو گے, مفتی صاحب سے پوچھو, اپنے اساتذہ سے پوچھو, زمانہ کی رنگینی, زمانے کے حالات, زمانے کے فریبی, زمانے کی دھوکے تمہیں جکڑ لیں گے اور پھر تم ان جنجالوں سے, ان پریشانیوں سے اور ان غموم افکار سے نکل نہیں پاؤ گے. آج یہ ذہن کی تختی خالی ہے. آج آپ نے اپنے 24 گھنٹے کو قرآن کے لیے وقف کر رکھا ہے, اللہ کے نبی کے علم کے لیے وقف کر رکھا ہے. اساتذہ 24 گھنٹے آپ کے لیے مہیا ہیں. آپ جو جی چاہیں سیکھیں, جو جی چاہیں پڑھیں, جس طرح کی چاہیں محنت کریں. آپ کی آج کی محنت ایسی ہے جو آپ کی موت تک کام آنے والی ہے. اب جو سیکھ لو گے ذہن کی تختی پر, دل کی تختی پر ایسی فٹ ہوگی کہ کوئی نکال نہ سکے گا. لیکن بعد میں ایک مرتبہ کتاب پڑھو گے, 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی وہ باتیں محفوظ نہیں رہے گی جو آج پختگی کے ساتھ تمہارے سینوں میں محفوظ ہے. میرے پیارے بچوں, محنت سیکھو, اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی قدر کرنے والے, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو آگے بڑھائیں, ان کے تقاضوں کو سمجھیں, ان کی ضروریات کو سمجھیں, ان اداروں کی قدر کریں, ان کی قدر کریں. قرآن کے پڑھنے کا, قرآن کے پڑھانے کا, قرآن کے قاریوں کے بننے کا یہ سانچہ ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ کارخانہ ہے جہاں سے ایک صحیح طریقے سے نہ بولنے والا بچہ ان مدرسوں میں آتا ہے اور قرآن کا قاری بن کر جاتا ہے, قرآن کا عالم بن کے جاتا ہے, قرآن کا داعی بن کر جاتا ہے اور امت میں ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک ایک عالم امت کے اوپر بھاری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علماء نے فرمایا, اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 2 رکعت عالم کی 1000 رکعتوں پر افضل ہے اور بھاری. اس کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, خیر سے مالا مان فرمائے, ان بچوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اساتذہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ان اداروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ذمہ داروں میں اخلاص الہیت پیدا فرمائے, کام کرنے والوں میں بھرپور اخلاص پیدا فرمائے, اور پیار و محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو سمجھتے ہوئے ان اساتذہ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ علیہ وسلم.